بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال وتستحب المتعة لكل مطلقة إلا لمطلقة واحدة وهي التي طلقها الزوج قبل الدخول بها وقد سمى لها مہرا. یہاں سے مصنف رحمہ اللہ ایک مسئلہ بیان کر رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ یہ سمجھے کہ متع کے اعتبار سے عورتوں کی 4 قسمیں ہیں. متع یعنی جو 3 کپڑے ملتے ہیں عورت کو طلاق کے بعد، اس کے اعتبار سے عورتوں کی 4 قسمیں ہیں. نمبر 1 غیر مدخول بہا غیر مسمى لہا. یہ وہ عورت ہے کہ جس کے لیے کوئی مہر بھی مقرر نہ کیا گیا ہو اور دخول سے پہلے پہلے شوہر اس کو طلاق دے دے، تو اس عورت کو ہمارے نزدیک بھی اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک، دونوں کے نزدیک متع دینا واجب ہے، یعنی 3 کپڑے دینا واجب اور ضروری ہے. نمبر 2 غیر مدخول بہا اور مسمى لہا. یہ وہ عورت ہے کہ جس کے لیے مہر تو مقرر کیا گیا ہو لیکن دخول سے پہلے پہلے اس کو طلاق دے دی جائے. تو امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک ایسی عورت کو متع کے طور پر نصف مہر دیا جائے گا، یعنی ان کے نزدیک یہ نصف مہر جو ہے یہ ان کے نزدیک متع ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ایسی عورت کو متع 3 کپڑے نہیں دیے جائیں گے بلکہ اس کی جگہ مہر دیا جائے گا، لیکن یہ مہر نہیں ہے، یہ وہ متع کے طور پر مہر دیا جا رہا ہے. نصف مہر جو ہے یہ متع ہے، مہر نہیں ہے. لیکن احناف فرماتے ہیں کہ یہ جو نصف مہر دیا جا رہا ہے، ہمارے نزدیک بھی نصف مہر ہی دیا جائے گا، لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ نصف مہر ہے جو مقرر کیا تھا، تو دخول نہیں ہوا تو آدھا ملے گا. لیکن امام شافعی فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ نصف مہر جو مل رہا ہے یہ مہر کے طور پر نہیں مل رہا بلکہ یہ متع مل رہا ہے اصل میں، تو اس کو متع کہتے ہیں. تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ جب اس عورت کو متع مل رہا ہے نصف مہر، تو اب اس کو 3 کپڑے یعنی متع دینا وہ جائز اور درست نہیں، ان کے نزدیک واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے. جس عورت کو دخول سے پہلے پہلے طلاق دے دی گئی ہو اور اس کے لیے مہر بھی مقرر کیا گیا ہو، یعنی غیر مدخول بہا مسمى لہا، تو ہمارے نزدیک تو اس کو نصف مہر ملے گا اور متع دینا یعنی 3 کپڑے دینا اس کو مستحب ہے. لیکن امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک بھی ان کو 3 کپڑے ہی دیے جائیں گے، نہیں نصف مہر ہی دیا جائے گا. لیکن امام شافعی فرماتے ہیں کہ یہ نصف مہر جو ہے یہ اصل میں متع ہی ہے، باقی اگر اس کے ساتھ 3 کپڑے مزید دیے جائے تو وہ مستحب ہے، نہ بھی دیے جائے تو کوئی ضروری نہیں ہے. 2 ہو گئی. تیسری عورت مدخول بہا غیر مسمى لہا. وہ عورت کہ جس کے ساتھ دخول تو نہ کیا گیا ہو، دخول سے پہلے طلاق ہو جائے لیکن اس کے لیے کوئی مہر بھی غلط ہو گیا، مدخول بہا غیر مسمى لہا، اس کے ساتھ دخول تو ہوا ہو لیکن اس کے لیے کوئی مہر مقرر نہیں کیا گیا تھا، تو ایسی عورت کو مہر مثلی ملتا ہے. اگر دخول ہو جائے اور عقد میں مہر مقرر نہ ہو تو ایسی عورت کو طلاق کے وقت مہر مثلی ملتا ہے. تو اب اس عورت کا بلکہ آخری صورت بھی سن لے، اس کے بعد پھر بات کرتے ہیں. نمبر 4 مدخول بہا مسمى لہا. وہ عورت جس کے ساتھ دخول بھی کیا گیا ہو اور اس کے لیے مہر بھی مقرر کیا گیا تھا عقد کے وقت، نکاح کے وقت،
تو ایسی عورت کو طلاق کے وقت پورے کا پورا مہر دیا جائے گا۔ اب احناف کے نزدیک متع جو ہے یہ ہر عورت کو دینا مستحب ہے۔ یہ 4 قسم کی عورتیں ہو گئی طلاق اور متع کے اعتبار سے۔ تو حناف کے نزدیک ہر قسم کی عورت کو متع دینا، کپڑے دینا، 3 کپڑے دینا یہ مستحب ہے، سوائے ایک عورت کے جو پہلے گزر چکی، سب سے پہلا نمبر جس کا تھا کہ غیر مدخول بہا غیر مسمى لہا، جس کے لیے مہر بھی مقرر نہ کیا گیا ہو اور دخول سے پہلے طلاق ہو جائے، تو اس کے لیے متع دینا اس کو مستحب نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ احناف کے نزدیک اس کو متع دینا واجب ہے۔ جب واجب ہے تو بس اب مستحب تو نہیں رہا بلکہ واجب ہے، تو اس کو صرف متع دیا جائے گا، باقی مہر شہر اس کو نہیں ملے گا۔ اس کے ماں سوا جتنی بھی عورتیں ہیں، باقی 3 قسم جو ہے ان کو مہر دیا جائے گا، کسی کو نصف مہر دیا جائے گا، کسی کو پورا مہر دیا جائے گا، کسی کو مہر مثلی دیا جائے گا، لیکن اس کے ساتھ متع دینا بھی مستحب ہے، یعنی 3 کپڑے دینا بھی مستحب ہے۔ یہ مستحب ہے، دے تو اچھی بات ہے، نہ دے تو کوئی مذائقہ نہیں۔ لیکن امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک تمام عورتوں کو متع دینا واجب ہے۔ وہ کہتے ہیں تمام عورتوں کو متع دینا واجب ہے، لیکن جو دوسری عورت تھی، دوسرے نمبر پر جو تھی کہ غیر مدخول بہا اور مسمى لہا، جس کے ساتھ دخول نہ کیا گیا ہو لیکن اس کے لیے مہر مقرر کیا گیا تھا، تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ اس عورت کو متع دینا واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے۔ باقی تمام عورتوں کے نزدیک، باقی تمام عورتوں کو متع دینا واجب ہے امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک، لیکن جو دوسرے نمبر پر عورت ہے غیر مدخول بہا مسمى لہا، وہ فرماتے ہیں کہ اس کو متع دینا مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ اس لیے کہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ اس کو جو آدھا مہر مل رہا ہے، نصف مہر، وہ اصل میں متع ہی ہے، تو لہٰذا جب متع ہے تو آپ دوبارہ اس پر متع واجب نہیں کر سکتے۔ باقی جو 3 کپڑے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ مستحب ہے۔ اس کے ماں سوا باقی تمام عورتوں کے لیے متع دینا ان کے نزدیک واجب ہے، مہر بھی دیا جائے گا، متع بھی دیا جائے گا۔ تو یہ مسئلہ ہو گیا۔ ہمارے نزدیک متع دینا مستحب ہے اور صرف ایک عورت کو دینا واجب ہے، وہ ہے غیر مدخول بہا اور غیر مسمى لہا۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک تمام عورتوں کو متع دینا واجب ہے سوائے ایک عورت کے، وہ ہے دوسرے نمبر والی غیر مدخول بہا مسمى لہا۔ وجہ یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اس کو نصف مہر دیا جاتا ہے متع کے طور پر۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ یہ دوسرے نمبر والی عورت کو مہر جو متع ہے وہ اس لیے دینا واجب نہیں ہے، اس لیے کہ اس کو جو آدھا مہر مل رہا ہے وہ متع ہی ہے اصل میں، باقی 3 کپڑے وہ مستحب کر دیے ہم نے، کیونکہ متع مقرر نہیں ہو سکتا، تکرار نہیں آ سکتا ایک چیز میں تکرار نہیں آ سکتا کہ شریعت ایک چیز 2 مرتبہ واجب کر دے، تو لہٰذا شریعت نے جو نصف مہر واجب کیا وہ اصل میں متع ہی ہے، لہٰذا ہم اس پر دوبارہ متع واجب نہیں کریں گے، اس لیے اس کو 3 کپڑے دینا مستحب ہے۔ باقی اس کے ماں سوا جتنی بھی عورتیں ہیں ان پر شریعت نے متع واجب کیا ہے، اور واجب کہاں سے کیا ہے؟ تو وہ قرآن مجید کی آیت ذکر کرتے ہیں وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، جن کو طلاق دی گئی ان کو متع دیا جائے گا معروف طریقے سے، تو ان کے نزدیک متع گویا کہ واجب ہے، صرف دوسرے نمبر والی جو عورت ہے اس کو نصف مہر جو دیا جاتا ہے وہ ان کے نزدیک متع ہی ہے، تو لہٰذا ایک مرتبہ اس کو مل گیا۔ اب 3 کپڑے دینا وہ فرماتے ہیں کہ یہ مستحب ہے، یہ واجب نہیں ہے، اس لیے کہ اگر ہم 3 کپڑے دوبارہ واجب کر دیں اس پر متع کے طور پر تو یہ یوں ہو جائے گا کہ ایسے متع میں تکرار آ گیا، اس لیے کہ نصف مہر جو ہے وہ بھی متع ہے، اور اگر ہم دوبارہ متع واجب کریں گے تو یہ تکرار لازم آ جائے گا، حالانکہ شریعت تکرار کو قبول نہیں کرتی۔ لیکن ہم فرماتے ہیں کہ نہیں، وہ نصف مہر تو جو ہے وہ تو مہر ہے، متع نہیں ہے، اور یہ جو 3 کپڑے ہیں یہ متع ہے اصل میں۔ تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ نہیں، وہ نصف مہر متع ہے، اور یہ جو 3 کپڑے جو ہے یہ زائد ہے، یہ متع نہیں ہے دوسرے نمبر والی عورت کے حق میں۔ وہ فرماتے ہیں اس لیے کہ جس عورت کو دخول سے پہلے طلاق ہو جائے تو وہ طلاق نہیں ہوتی، وہ فسخ نکاح ہوتا ہے۔ فسخ نکاح اس لیے ہے کہ عورت کا جسم، عورت کی ذات، اس کا نفس اس کے پاس صحیح سلامت واپس لوٹ آیا۔ یہ اسی طرح ہے جیسے بائع کوئی چیز مشتری کوئی چیز خریدے اور پھر بائع فسخ کر دے
تو مبی جو ہے وہ بائیں کے پاس صحیح سلامت لوٹ آئے، تو اب مشتری پر کوئی چیز لازم اور ضروری نہیں ہے. تو لہٰذا یہاں پہ بھی عورت کے پاس صحیح سلامت اس کی ذات، اس کا نفس آ گیا، تو اب مرد پر کوئی چیز بطور مہر کے واجب نہیں ہے. تو لہٰذا اس کو ہم مہر نہیں کہہ سکتے. یہ جو نصف مہر دیا جاتا ہے اس کو مہر نہیں کہہ سکتے، یہ متع ہے. اس لیے کہ اب تو شوہر پر کوئی مہر واجب ہی نہیں ہے، اس لیے کہ عورت کی ذات صحیح سلامت اس کے پاس واپس چلی گئی، تو اب اس پر مہر کی صورت میں کوئی چیز واجب نہیں ہے. تو لہٰذا یہ جو نصف مہر ہے اس کو ہم متع ہی قرار دیتے ہیں، امام شافعی فرماتے ہیں. اور جب ہم نے اس کو متع قرار دے دیا تو اب دوبارہ 3 کپڑے ہم متع کے طور پر واجب نہیں کر سکتے. بس شریعت نے ایک مرتبہ متع واجب کر دیا ہے، تو لہٰذا اب 3 کپڑے جو ہے وہ متع کے طور پر ہم واجب نہیں کر سکتے، اس لیے کہ متع میں تکرار آ جائے گا. ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 3 کپڑے جو ہے وہ مستحب ہے، وہ متع نہیں ہے. کوئی مزید اپنی طرف سے تحفہ دینا چاہتا ہے تو دے دے، وگرنہ کوئی ضرورت نہیں. اچھا، یہ تو دوسرے نمبر والی عورت کی بات ہوگی جن کو 3 کپڑے دینا یعنی متع دینا امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک واجب نہیں ہے، بلکہ ان کے نزدیک وہ نصف مہر ہی متع ہے، 3 کپڑے اس کو دینا مستحب ہے. اس کے ماں سوا جتنی بھی عورتیں ہیں طلاق یافتہ، جن کو طلاق دے دی گئی ہو، تو امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک ان کو متع دینا واجب ہے. مہر بھی دیا جائے گا اور متع یعنی 3 کپڑے بھی دیے جائیں گے، یہ واجب ہے امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک. وہ فرماتے ہیں اس لیے واجب ہے کہ جب شوہر بیوی کو طلاق دیتا ہے تو اس طلاق دینے کی وجہ سے گویا وہ اپنے بیوی کو ڈرا دیتا ہے. بیوی ڈر جاتی ہے جدائی کی وجہ سے، فراق کی وجہ سے. جب بیوی جدائی اور فراق کی وجہ سے ڈر جاتی ہے تو گویا اس نے بیوی کو خوف زدہ کر دیا. جب بیوی کو خوف زدہ کر دیا تو اب یہ ہے کہ جب اس خوف زدہ کرنے کے بدلے میں شریعت نے اس پر متع واجب کر دیا ہے کہ چلو آپ نے خوف زدہ تو کر دیا ہے، لیکن ابھی آپ متع دے دے، 3 کپڑے دے دے، تاکہ اس سے اس کا جو خوف ہے وہ تھوڑا کم ہو جائے. تو گویا اس نے بیوی کو ڈرا دیا ہے، تو شریعت کہتی ہے کہ اب اس پر متع واجب ہونا چاہیے تاکہ وہ بیوی کا جو ڈر ہے وہ تھوڑا کم ہو جائے، ہلکا ہو جائے. اس لیے شریعت نے اس پر متع واجب کیا ہے. باقی جو مہر ہے وہ تو بیوی کی ذات ہے، اس کے نفس کے بدلے میں ہے، وہ تو ملے گا ہی ملے گا، لیکن بیوی کو جو ڈرا دیا ہے طلاق کی وجہ سے، تو اس فراق اور ڈر کی وجہ سے شریعت نے اس پر متع بھی واجب کر دیا ہے تاکہ اس کا ڈر اور خوف جو ہے وہ کم ہو جائے. تو اس لیے امام شافعی فرماتے ہیں کہ تمام طلاق یافتہ عورتوں کو متع دینا واجب ہے، کیونکہ طلاق سے وہ ڈر جاتی ہے، تو لہٰذا شریعت نے اس ڈر کو کم کرنے کے لیے شوہر پر متع واجب کر دیا ہے. یہ امام شافعی کا مسلک تھا. ہمارا جو مسلک ہے وہ یہ ہے کہ غیر مدخول بہا اور غیر مسمى لها، جس عورت کے ساتھ دخول بھی نہ کیا گیا ہو اور اس کے لیے مہر بھی مقرر نہ کیا گیا ہو، اس کو اگر طلاق دے دی جائے تو اس کو متع دینا واجب ہوتا ہے. 3 کپڑے دیے جائیں گے، باقی کوئی مہر وغیرہ نہیں دیا جائے گا. تو لہٰذا جب مہر وغیرہ نہیں دیا جائے گا تو اس کو متع دینا واجب ہے. اس کے ماسوا جتنے بھی طلاق یافتہ عورتیں ہیں ان کو مہر دیا جائے گا، اور 3 کپڑے جو ہے وہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے. دے دے تب بھی مرضی ہے شوہر کی، نہ دے تب بھی شوہر کی مرضی ہے. ہماری دلیل یہ ہے کہ جو متع ہے یہ مہر کا بدل ہے، مہر مثلی کا بدل ہے. وہ اس طرح کہ جب عورت بغیر مہر کے اپنے آپ شوہر کے حوالے کر دیتی ہے، مہر مقرر نہیں کرتی اپنے لیے، تو اگر دخول ہو جائے تو اس عورت کو مہر مثلی ملے گا. لیکن اگر دخول سے پہلے طلاق ہو گئی، کیونکہ اس عورت نے اپنا مہر مثلی ساقط کر دیا تھا، اپنا آپ یوں ہی حوالے کر دیا تھا، لیکن شریعت کہتی ہے کہ نہیں، عورت کو حق ہی نہیں ہے کہ مہر ختم کرے ابتداءً، تو لہٰذا اس کو مہر مثلی ملے گا اگر دخول ہو گیا. لیکن اگر دخول سے پہلے ایسی عورت کو طلاق ہو جائے جس نے اپنے لیے مہر مقرر نہیں کیا تھا، تو اس عورت کو اس مہر مثلی کے بدلے میں متع دیا جاتا ہے. اب یہ متع جو ہے یہ اس مہر مثلی کا بدل ہے، اس مہر مثلی کا بدل ہے. جب اس مہر مثلی کا بدل ہے تو ہم اب یہ نہیں کہہ سکتے
کہ اس کو مہر بھی دیا جائے اور متا بھی دیا جائے، اس لیے کہ بدل اور مبدل من ہو، اصل اور بدل یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ اگر مہر ملے گا تو پھر اس کا بدل نہیں ملے گا، اور اگر اس کا مہر کا بدل ملے گا تو پھر اصل نہیں ملے گا۔ تو لہٰذا غیر مدخول بہا، غیر مسمى لہا عورت کو جو ہے وہ متا ملے گا مہر مثلی کے بدلے میں، تو لہٰذا مہر مثلی تو اس کو نہیں ملے گا۔ یہ بات تو کلیئر ہوگی۔ تو لہٰذا اس عورت کو مہر نہیں ملتا، جب مہر نہیں ملتا تو اس کو متا دیا جائے گا، جو مہر مثلی کا بدل ہے، یعنی 3 کپڑے۔ اب یہ 3 کپڑے کیوں دیے جاتے ہیں؟ یہ بھی نہ دے، جب مہر نہیں دیا جا رہا، اس نے اپنے لیے مہر مقرر نہیں کیا تھا اور نکاح بھی ختم ہو گیا، فسخ ہو گیا، تو لہٰذا نہ کچھ گیا نہ کچھ آیا، تو لہٰذا کچھ بھی نہیں دینا چاہیے۔ متا کیوں واجب کیا شریعت نے؟ فرماتے اس لیے کہ ایک عقد تو ہوا تھا میاں بیوی کے درمیان، ایک کانٹریکٹ تو ہوا تھا، اور جب بھی کوئی عقد، کوئی کانٹریکٹ ہو جائے تو وہ عوض سے خالی نہیں ہوتا، اس میں کوئی نہ کوئی چیز تو ہوتی ہے بدلے میں۔ تو لہٰذا جب ایک عقد ہو گیا تھا تو عقد تقاضا کرتا ہے کہ کوئی چیز ملے، وگرنہ پھر تو ویسے فضول عقد ہو جائے گا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے شریعت کہتی ہے کہ جب عقد ہو گیا تو عقد عوض کا تقاضا کرتا ہے، بدلے کا تقاضا کرتا ہے، تو لہٰذا بیوی کو بدلے میں اس کانٹریکٹ، اس عقد کے بدلے میں اس کو متا دیا جائے گا 3 کپڑے۔ وگرنہ اس کو مہر ملتا، اس نے تو معاف کر دیا تھا اپنی طرف سے، لیکن شریعت کہتی ہے کہ وہ ابتداً معاف نہیں کر سکتی، اس کو مہر ملتا، مہر مثلی اس کو ملتا، لیکن چونکہ دخول نہیں ہوا تو مہر مثلی تو ساقط ہو گیا، وہ ملا نہیں، اس لیے کہ وہ تو اس کے ذات کے بدلے میں تھا، تو لہٰذا وہ تو نہیں مل سکتا، مہر مثلی نہیں مل سکتا۔ اب کیا ملے گا؟ شریعت تو کہتی ہے کہ عقد کے بدلے میں کچھ ملے، تو مہر مثلی مل نہیں سکتا۔ جب مہر مثلی نہیں مل سکتا تو اب اس کا جو بدل ہے متا، وہ ملے گا، اس لیے کہ شریعت تقاضا کرتی ہے کہ کچھ ملے، مہر نہیں مل سکتا، اب عقد تقاضا کرتی ہے کہ کچھ ملے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے متا، تو لہٰذا مہر مثلی کا بدل متا ہم اس کو دیں گے، اس کے ماں سوا کوئی چیز اس کو نہیں مل سکتی، اس لیے کہ مہر مثلی ملتا لیکن وہ دخول ہوا نہیں تو وہ مل نہیں سکتا، جب وہ مل نہیں سکتا تو اس کا بدل ملے گا، اور اس کا بدل ہے متا، اور متا اس لیے دیا جاتا ہے کہ عقد تقاضا کرتا ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز اس کو ملے، تو لہٰذا جب متا ملے گا تو مہر مل نہیں سکتا، اس لیے کہ متا جو ہے وہ بدل ہے مہر کا، تو لہٰذا جب مہر کا بدل ہے تو اصل اور بدل دونوں جمع نہیں ہو سکتے، ایک ہی ملے گا، تو لہٰذا جب بدل مل رہا ہے تو اصل نہیں مل سکتا، تو لہٰذا جب بدل اس کو مل رہا ہے مہر کے بدلے میں، یہ مہر کا بدل ہے، تو لہٰذا مہر نہیں ملے گا، تو لہٰذا یہ بدل جو ہے شریعت کہتی ہے کہ یہ واجب ہونا چاہیے تاکہ اس کو کچھ نہ کچھ ملے، تو لہٰذا ایسی عورت کے لیے جو غیر مدخول بہا، غیر مسمى لہا ہے، شریعت کہتی ہے کہ اس کے لیے جو ہے مہر جو ہے متا، یہ واجب ہونا چاہیے، تو لہٰذا ایسی عورت کو نہ کل مہر ملے گا، نہ آدھا مہر ملے گا، نہ مہر مثلی ملے گا، کچھ بھی نہیں ملے گا، صرف متا ملے گا، کیونکہ عقد تقاضا کرتی ہے کہ کچھ ملے، اور وہ ہے متا، کیونکہ اگر ہم تھوڑا بہت مہر بھی دے تو پھر اصل اور بدل کا جمع ہونا لازم آئے گا، اور یہ درست نہیں، تو لہٰذا اس کو متا مل رہا ہے تو لہٰذا کچھ بھی نہیں ملے گا، اور یہ متا شریعت کہتی ہے کہ اس کو واجب طور پر ملنا چاہیے، تو لہٰذا وجوبی طور پر اس کو یہ متا ملے گا۔ اس کے علاوہ جو دیگر عورتیں ہیں ان کو تو اس کے ذات کے بدلے میں مہر مل رہا ہے لیکن متا واجب نہیں ہے، وہ مستحب ہے، کوئی دے تب بھی مرضی، نہ دے تب بھی مرضی، تو لہٰذا یہاں پر متا واجب ہے، تو لہٰذا مہر ملے گا نہیں، اس لیے کہ مہر کا یہ بدل ہے۔ باقی امام شافعی رحمہ اللہ، باقی ہم کہتے ہیں کہ باقی عورتوں کو مہر جو ملے گا، متا جو ملے گا، اس کے ماں سوا غیر مدخول بہا، غیر مسمى لہا کے علاوہ باقی جتنے بھی عورتیں ہیں ان کو متا جو ہے وہ دینا مستحب ہے، کیونکہ ان کو مہر مل رہا ہے، تو لہٰذا متا دینا ان کو مستحب ہے، لیکن امام شافعی فرماتے ہیں کہ تمام عورتوں کو متا دینا واجب اور ضروری ہے، سوائے ایک عورت کے جس کو نصف مہر ملتا ہے، اس کو مستحب ہے، تو امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک متا دینا واجب ہے، ہمارے نزدیک مستحب ہے۔ انہوں نے دلیل وہ پیش کی تھی کہ جدائی کی وجہ سے بیوی ڈر جاتی ہے، تو اس ڈر کو کم کرنے کے لیے شریعت نے شوہر پر متا واجب کیا ہے، تاکہ اس سے اس بیوی کا جو ڈر ہے طلاق کی وجہ سے جو خوف پیدا ہوا وہ کم ہو جائے۔ تو اس کا جواب ہم یہ دیتے ہیں ان کی عقلی دلیل کا کہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ طلاق کی وجہ سے بیوی ڈر جاتی ہے، اس کو خوف آ جاتا ہے،
لیکن بات یہ ہے کہ وہ طلاق دیتا ہے اپنے آپ کو، وہ سمجھتا ہے کہ ان کی زندگی اب نہیں گزر سکتی ایک ساتھ، تو لہٰذا وہ جدائی کر دیتا ہے. تو وہ صرف جدائی چاہتا ہے، بیوی کو ڈرانا نہیں چاہتا. لیکن طلاق معاملہ ایسا ہے کہ بیوی خود بخود اس سے خوفزدہ ہو جاتی ہے، ڈر جاتی ہے، تو لہٰذا بیوی ڈرتی ہے بالکل، لیکن اس میں شوہر کا قصور نہیں ہے. غیر جان بوجھ کر وہ نہیں ڈراتا، وہ تو صرف اپنی زندگی کا اور اس کی زندگی کا سکون چاہتے ہوئے جدائی چاہتا ہے. تو جب جدائی سے وہ خود بخود ڈر جاتی ہے، اس میں شوہر کا کوئی قصور نہیں ہوتا. جب شوہر کا قصور نہیں ہے اس ڈرانے میں، تو لہٰذا اس پر اس کے بدلے میں یا اس کے جرم میں کوئی چیز بھی واجب نہیں ہوگی، تو متع اس پر واجب نہیں ہے. ہاں، یہ احسان کے قبیل سے ہے کہ اگر وہ اپنی طرف سے دے دے متع تو مستحب ہے. تو ہم کہتے ہیں احسان ہے، دے دے، مستحب ہے، اچھی بات ہے، لیکن واجب نہیں کرتے ہم اس پر، اس لیے کہ اس نے کوئی قصور نہیں کیا کہ ہم جرمانے کے طور پر اس پر متع واجب کر دیں. بیوی ڈر گئی ہے، اس کے ڈرانے کو دور کرنے کے لیے احسان اس کے ساتھ کرے کہ کچھ دے دے تحفہ تاکہ وہ اس کا ڈر ختم ہو جائے، تو یہ احسان ہے، اور احسان یہی ہے کہ مستحب ہے، تو ہم مستحب کہہ سکتے ہیں. باقی کوئی جرم نہیں کیا کہ ہم اس پر متع واجب کر دیں. تو یہ تو آپ نے یہ مسئلہ سارا سمجھ لیا. باقی کتاب کے انداز سے آپ ابھی سمجھے. کتاب والا کہتا ہے کہ احناف کے نزدیک تمام عورتوں کو متع دینا، تمام مطلقہ عورتوں کو متع دینا مستحب ہے، سوائے اس عورت کے جس کو دخول سے پہلے طلاق ہو گئی ہو اور اس کے لیے مہر نکاح کے بعد مقرر کیا گیا ہو. یعنی عقد کے وقت مہر مقرر نہیں تھا، عقد کے بعد پھر مہر مقرر کر دیا گیا بعد میں. تو یہ آپ کو معلوم ہے، پیچھے یہ مسئلہ گزر چکا کہ اگر عقد کے بعد مہر مقرر کرے تو وہ مہر نہیں ہوتا. تو لہٰذا ہمارے نزدیک یہ عورت غیر مدخول بہا، غیر مسمى لها ہے. تو لہٰذا اگر بعد میں مہر مقرر کرے تب بھی یہ غیر مدخول بہا، غیر مسمى لها ہے، اور اگر بعد میں مہر مقرر نہ کرے تب بھی یہ غیر مدخول بہا، غیر مسمى لها ہے. تو لہٰذا ایسی عورت کو کیا ملے گا؟ متع ہی ملے گا طلاق کے وقت. تو اس کو متع دینا واجب ہے، باقی تمام عورتوں کو متع دینا مستحب ہے. لیکن امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک آپ نے پیچھے پڑھا کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک اگر مہر بعد میں بھی مقرر کرے، امام شافعی اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ دونوں کے نزدیک اگر مہر نکاح کے وقت مقرر نہیں کیا تھا، بعد میں مقرر کرے، تب بھی وہ مہر ہی قرار پاتا ہے. تو لہٰذا ان کے نزدیک ایسی عورت غیر مدخول بہا اور مسمى لها ہے. تو لہٰذا ان کے نزدیک ایسی عورت کو نصف مہر ملتا ہے، متع نہیں ملتا. تو وہ فرماتے ہیں کہ اس کو نصف مہر ملے گا، متع اس کو دینا واجب نہیں ہے. لیکن ہمارے نزدیک اس عورت کو متع دیا جائے گا، نصف مہر نہیں دیا جائے گا. لیکن امام شافعی فرماتے ہیں کہ نہیں، اس کو مہر، نصف مہر دیا جائے گا، اور وہ بھی متع کے طور پر، اور اس عورت کو متع دینا واجب نہیں ہے. لیکن ہم کہتے ہیں متع دینا واجب ہے. یہ کتاب کا مسئلہ ہے، باقی جو دلائل ہے وہ اسی طرح ہے. تو باقی میں نے آپ کو تمام مسئلہ تفصیل سے سمجھا دیا ہے کہ اصل مسئلہ کیا ہے، بنیاد کیا ہے. تو بنیاد بتا دی، باقی اس مسئلے کو آپ سمجھ لیں گے انشاءاللہ اس سے. تو ابھی آپ کتاب کو دیکھیں. فرماتے ہیں وَتُسْتَحَبُّ الْمُتْعَةُ لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ إِلَّا لِمُطَلَّقَةٍ وَاحِدَةٍ وَهِيَ الَّتِي طَلَّقَهَا الزَّوْجُ قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا وَقَدْ سَمَّى لَهَا مَهْرًا. فرماتے ہیں کہ متع مستحب ہے ہر مطلقہ عورت کے لیے، سوائے ایک مطلقہ عورت کے، اور وہ عورت ہے جس کو شوہر طلاق دے دے دخول سے پہلے اور اس کے لیے مہر بھی مقرر کیا ہو. لیکن یہ بات یاد رکھے، وقت سمى لها مہرا بعد النکاح، نکاح کے بعد، عقد نکاح کے وقت نہیں، کیونکہ اگر نکاح کے وقت اگر مہر مقرر ہے تو پھر یہ غیر مدخول بہا اور مسمى لها ہے، اس کا یہ حکم نہیں ہے. اس کو تو نصف مہر ہمارے نزدیک بھی دیا جائے گا، متع پھر دینا واجب نہیں ہے، پھر اس کو متع دینا مستحب ہو جائے گا ہمارے نزدیک. لیکن حاشیہ میں آپ دیکھیں وقت سمى لها مہرا، فرماتے ہیں وقت سمى لها مہرا لیس المراد بالتسمیۃ فی صلب العقد حتی یشکل بما ذکر فی مبسوط. فرماتے اس سے وہ عورت مراد نہیں ہے جس کو عقد کے وقت میں مہر مقرر کیا گیا ہو، بلکہ اس سے مراد یہ ہے بل المراد التسمیۃ بعد العقد، بلکہ مراد یہ ہے کہ مہر مقرر کیا تھا عقد نکاح کے بعد. تو گویا جب عقد نکاح کے بعد مہر مقرر کرے تو احناف کے نزدیک یہ غیر مسمى لها ہو گئی، کیونکہ اگر عقد نکاح کے وقت مہر مقرر نہیں تھا، بعد میں مقرر کیا، تو احناف اس کو مہر نہیں کہتے. تو لہٰذا ہمارے نزدیک یہ عورت
غیر مدخول بہا غیر مسمى لها ہے. قد سمى لها مہرا ای بعد النکاح، نکاح کے بعد، عقد نکاح کے بعد مہر مقرر کیا گیا، تو لہٰذا یہ غیر مدخول بہا اور غیر مسمى لها ہو گئی، تو لہٰذا اس کو متع دینا واجب ہے، باقی تمام عورتوں کو متع دینا مستحب ہے. وقال الشافعی رحمہ اللہ، اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے تجب لکل مطلقہ، وہ فرماتے کہ ہر مطلقہ عورت کو متع دینا واجب ہے، الا لہذا، مگر اس عورت کو، کس عورت کو؟ کہ اس کے لیے مہر مقرر کیا گیا ہو نکاح کے بعد یا نکاح کے وقت مقرر کیا گیا ہو اور دخول سے پہلے طلاق ہو جائے. نکاح کے وقت مہر مقرر کیا گیا ہو یا نکاح کے بعد، یعنی غیر مدخول بہا اور مسمى لها، تو ان کے نزدیک یہ بھی مسمى لها ہے، کیونکہ ان کے نزدیک مہر اگر نکاح کے بعد میں مقرر کرے تب بھی وہ ایسا ہے جیسے کہ نکاح کے وقت مقرر کیا ہے، تو لہٰذا ان کے نزدیک اس عورت کو مہر متع دینا واجب نہیں ہے، باقی تمام عورتوں کو واجب ہے. ہمارے نزدیک اس عورت کو متع دینا واجب ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک اس عورت کو متع دینا واجب نہیں ہے. اصل میں صرف اس مسئلے کو ذکر کر رہے تھے، میں نے آپ کو تمام تفصیل بتا دی، بنیاد بتا دی. تو امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک اس عورت کو مہر دینا متع دینا واجب نہیں، ہمارے نزدیک اس عورت کو متع دینا واجب ہے. اب وہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ تمام عورتوں کو متع دینا واجب کیوں ہے سوائے اس کے. وہ فرماتے ہیں لأنها وجبت صلة من الزوج، وہ فرماتے ہیں اس لیے کہ یہ جو متع ہے یہ عورت یہ شوہر کی طرف سے ایک تحفہ ہوتا ہے جو کہ واجب ہے، شوہر کی طرف سے ایک تحفہ ہوتا ہے جو کہ واجب ہے اس پر کہ وہ بیوی کو دے. واجب کیوں ہے؟ لأنه اوشحها بالفراق، اس لیے کہ اس نے عورت کو ڈرا دیا ہے جدائیگی کی وجہ سے، یعنی طلاق کی وجہ سے، جدائیگی کی وجہ سے ڈرا دیا ہے، تو اس وجہ سے اس پر یہ تحفہ، یہ متع واجب ہے. وہ فرماتے تمام عورتوں کو متع دیا جائے گا. الا ان فی هذه السورہ، مگر یہ جو سورت کتاب میں مذکور ہے اس کو جو ہے متع دینا واجب نہیں ہے. فرماتے الا فی ان هذه السورہ، مگر اس صورت میں نصف المہر طریقۃ المتع، وہ فرماتے ہیں اس صورت میں جو کتاب میں مذکور ہے اس صورت میں اس کو نصف مہر دیا جائے گا متع کے طور پر، لہٰذا اس کو متع نہیں دیا جائے گا، متع کے بدلے میں نصف مہر دیا جائے گا. تو لہٰذا جب نصف مہر متع کے بدلے میں مل رہا ہے تو لہٰذا متع دینا اب ضروری نہیں ہے، تو لہٰذا اس کو نصف مہر جو وجوبی طور پر مل رہا ہے وہ اس کا متع ہی ہے. تو لہٰذا امام شافعی فرماتے کہ اس کو متع دینا واجب نہیں ہے، مستحب ہو گیا، 3 کپڑے دینا مستحب ہو گیا، اس لیے کہ اس کو جو نصف مہر مل رہا ہے وہ اصل میں متع ہی ہے. تو لہٰذا لأن الطلاق، وہ فرماتے وہ متع کیوں ہے؟ یہ نصف مہر نہیں ہے، یہ متع ہے. امام شافعی فرماتے کیوں؟ فرماتے اس لیے لأن الطلاق فسخ فی هذه الحالہ، وہ فرماتے اس لیے کہ اس حالت میں تو طلاق فسخ ہو گئی، ختم، طلاق تو ختم ہو گئی اس حالت میں. وہ فرماتے اس لیے کہ اس حالت میں طلاق جو ہے یہ طلاق نہیں ہے بلکہ فسخ نکاح ہے، نکاح کو بالکل سرے سے ختم کر رہا ہے، اس لیے کہ عورت کی ذات اس کے پاس صحیح سلامت واپس جا رہی ہے، کیونکہ دخول سے پہلے ہے طلاق ہو رہی ہے، تو دخول سے پہلے طلاق نہیں، فسخ نکاح ہوتا ہے. تو لہٰذا یہ فسخ بیع کی طرح ہے کہ جب بیع فسخ ہو جاتی ہے تو مبیع بائع کے پاس پیسے مشتری کے پاس چلے جاتے ہیں، کسی پر کوئی چیز واجب نہیں ہوتی. تو لہٰذا یہاں پر بھی ایسا ہی ہے کہ عورت کی ذات عورت کے پاس صحیح سلامت چلی گئی اور مرد پر بھی کوئی چیز واجب نہیں ہونی چاہیے، لیکن کیونکہ عقد تقاضا کرتا ہے کہ کوئی چیز واجب ہو تو شریعت نے نصف مہر اس پر واجب کیا ہے، لیکن وہ مہر نہیں ہے، مہر تو عورت کی ذات کا بدل ہوتا ہے. لہٰذا یہاں پر تو عورت صحیح سلامت واپس کی ہے تو لہٰذا اس کے ذات کا بدل تو ہو نہیں سکتا، تو لہٰذا یہ نصف مہر نہیں ہے. وہ فرماتے ہیں کہ یہ نصف مہر نہیں ہے بلکہ یہ متع ہے. تو اس لیے کہ یہ طلاق جو ہے یہ فسخ نکاح ہے، اس حالت میں جو جب فسخ نکاح ہے تو یہ نصف مہر نہیں بلکہ یہ متع ہے. تو جب یہ متع ہے تو متع تو اس کو مل گیا، جب متع مل گیا تو اب دوبارہ 3 کپڑے اس کو دینا واجب نہیں ہے، کیونکہ ایک مرتبہ مل گئے واجب، باقی 3 کپڑے وہ مستحب ہے دے لیکن واجب نہیں ہے. وہ فرماتے والمتع لا تتکرر، اس لیے کہ اس حالت میں طلاق فسخ نکاح ہے. مطلب یہ ہے کہ طلاق جب فسخ نکاح ہے تو یہ نصف مہر متع ہے، طلاق مہر نہیں ہے. تو جب مہر نہیں ہے متع ہے تو متع تو مل گیا، والمتع لا تتکرر، اور جب متع ایک مرتبہ مل گیا تو اصول یہ ہے کہ متع دوبارہ مکرر نہیں ہوتا، شریعت نے ایک مرتبہ واجب کیا، ایک مرتبہ مل گیا اور وہ نصف مہر کی صورت میں مل گیا. ہماری دلیل یہ ہے کہ متع دینا تمام عورتوں کو مستحب ہے سوائے اس عورت کے کہ اس کو واجب ہے، باقی عورتوں کو مستحب ہے. لانا ہماری دلیل یہ ہے کہ ان المتع خلف المہر المثلی فی المفوضہ،
ہم فرماتے ہیں مفوضہ عورت میں، مفوضہ وہ عورت ہے جو اپنا آپ بغیر مہر کے شوہر کے حوالے کر دے، یعنی اپنے لیے کوئی مہر مقرر نہ کرے. تو ہم فرماتے ہیں مفوضہ کے لیے یہ متع جو ہے یہ مہر مثلی کا بدل ہوتا ہے. لأنه سقط المہر المثل، اس لیے کہ اس عورت نے مہر مثلی کو ساقط کر دیا، نکاح کے وقت اپنے لیے مہر مقرر نہیں کیا. جب مہر مقرر نہیں کیا اپنے لیے تو مہر تو اس نے ساقط کر دیا. جب مہر ساقط ہو گیا تو اگر دخول ہوتا تو مہر مثلی واپس آ جاتا، اس کو مہر ملتا. لیکن اب دخول سے پہلے طلاق ہو گئی تو اس مہر مثلی کے بدلے میں شریعت نے اس پر متع واجب کر دی ہے. تو اس لیے یہ متع جو ہے یہ مہر مثلی کا بدل ہے مفوضہ عورت میں، اس لیے کہ اس نے مہر مثلی تو خود ساقط کر دیا ہے. ووجبت المتع، اور متع واجب ہو گیا. جب مہر مثلی ساقط ہو گیا، ختم ہو گیا دخول سے پہلے طلاق کی وجہ سے، تو اس کی جگہ متع نے لے لی، متع واجب ہو گیا مہر مثلی کے بدلے میں. تو لہٰذا یہ متع جو ہے مہر مثلی کا بدل ہے. اب اس سوال کا جواب کہ متع بھی نہ دیتے آپ، اس لیے کہ عورت کا ذات تو اس کو صحیح سلامت مل گئی تو متع کیوں دے رہے ہیں آپ؟ تو فرماتے ہیں والعقد یوجب العوض، یہ جو عقد ہوتا ہے، کانٹریکٹ ہوتا ہے، یہ عوض کو واجب کرتا ہے. یہ کہتا ہے کہ کوئی عوض، کوئی بدلہ ملنا چاہیے. تو لہٰذا بدلہ تو میرے مثلی ملتا لیکن دخول سے پہلے طلاق ہو گئی، تو لہٰذا اب اس کو، یعنی اس نے تو بغیر مہر کے اپنا حق حوالے کر دیا تھا اپنی ذات، لیکن شریعت کہتی ہے کہ نہیں، جب عقد ہوا ہے کوئی نہ کوئی چیز ملے گی. تو لہٰذا شریعت کہتی ہے اگر دخول ہو جاتا تو مہر مثلی ملتا، لیکن اب دخول سے پہلے طلاق ہو گئی تو اس مہر مثلی کے بدلے میں اب اس کو متع دیا جائے گا. تو یہ متع جو ہے اس مہر مثلی کا بدل ہو گیا. جب یہ بدل ہو گیا تو فکان خلفن، تو یہ متع جو ہے یہ مہر مثلی کا بدل ہے. اور جب مہر مثلی کا یہ بدل ہے تو قاعدہ یہ ہے کہ والخلف لا یجامع الاصل، کہ جو بدل ہوتا ہے یہ اصل کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا، دونوں نہیں مل سکتے. مہر مثلی ملے گا، مہر ملے گا، یا اس کا بدل ملے گا. تو لہٰذا جب متع مل رہا ہے تو مہر نہیں ملے گا. ولا شیء منہ، نہ پورا مہر ملے گا، ولا شیء منہ، اور نہ مہر میں سے کوئی حصہ ملے گا. تو لہٰذا نصف مہر جو ہے یہ بھی متع نہیں ہے، ہمارے نزدیک یہ متع نہیں ہے، یہ مہر ہوتا ہے. تو لہٰذا جس عورت کو مہر ملتا ہے نصف مہر، تو ہم کہتے ہیں کہ اس کے لیے متع واجب نہیں ہے، یعنی امام شافعی کو ہم یہ دلیل دیتے ہیں. تو بہرحال ہمارے نزدیک اس عورت کو متع دیا جائے گا. جب متع دیا جائے گا تو اس کو مہر نہیں ملے گا، اور نہ مہر، نہ آدھا مہر ملے گا، کچھ بھی نہیں ملے گا. صرف اس کو جو ہے وہ متع ملے گا. اس لیے مہر اس لیے نہیں دیا جائے گا کہ بدل اور اصل جمع نہیں ہو سکتے، تاکہ اصل اور بدل کا اجتماع لازم نہ جائے. فلا تجب مع وجوب شیء من المہر، تو لہٰذا اس وجہ سے جب متع واجب ہے تو متع کے ساتھ مہر میں سے کوئی چیز بھی واجب نہیں ہوگی، صرف متع ہی واجب ہوگا، اس کو صرف متع ملے گا. تو لہٰذا اس سے امام شافعی کی دلیل کا بھی جواب ہو گیا کہ مہر جو ہے وہ اصل ہے اور متع جو ہے یہ مہر کا بدل ہے. تو آپ نصف مہر کو متع کیسے قرار دے سکتے ہیں؟ اس لیے کہ نصف مہر تو اصل ہے اور متع اس کا بدل ہے، تو اصل بدل نہیں بن سکتا، یہ الگ الگ چیزیں ہیں. تو لہٰذا آپ نے نصف مہر کو جو متع قرار دیا ہے یہ بھی درست نہیں ہے. متع الگ ہے، متع تو مہر کا بدل ہوتا ہے. لیکن بہرحال یہ ہماری دلیل ہے، لیکن اس سے امام شافعی کی دلیل کا جواب بھی ہو رہا ہے ساتھ ساتھ. باقی امام شافعی کی جو دلیل تھی، جو اصل مسئلہ ہے کہ ان کے نزدیک تمام عورتوں کو متع دینا واجب ہے اور ہمارے نزدیک مستحب، تو انہوں نے واجب کی دلیل یہ پیش کی تھی کہ جدائی کی وجہ سے اور فراق کی وجہ سے بیوی ڈر جاتی ہے، تو اب یہ ہے کہ اس کو متع دیا جائے تاکہ وہ ڈر اس کا ختم ہو جائے. تو شریعت نے اس وجہ سے شوہر پر متع واجب کیا ہے. اس دلیل کا جواب ہم دیتے ہیں کہ وہ غیر جان فی الایشاح، عورت کو ڈرانے میں مرد قصوروار نہیں ہے، جان بوجھ کر جان بوجھ کر ڈرانے والا نہیں ہے عورت کو. مرد غیر جان، مرد کا کوئی جرم نہیں ہے فی الایشاح، ڈرانے میں. عورت کو ڈرانے میں مرد کا کوئی جرم، کوئی قصور نہیں ہے، جان بوجھ کر اس نے نہیں ڈرایا. جب اس کا کوئی قصور نہیں ہے تو فلا تلحق الغرامۃ بہ، تو اس ڈرنے کی وجہ سے شوہر پر کوئی چیز واجب نہیں ہوگی، اس لیے کہ جب اس کا قصور نہیں ہے تو اس پر کوئی چیز واجب بھی نہیں ہوگی.
تو جب اس پر کوئی چیز واجب نہیں ہے یعنی متع وغیرہ واجب نہیں ہے تو فکان من باب الفضل، تو پھر یہ متع جب واجب نہیں ہو سکتا، شریعت نے اس پر واجب نہیں کیا اس لیے کہ اس کا قصور نہیں ہے، تو جب واجب نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ فکان من باب الفضل، فرماتے ہیں کہ یہ فضل اور احسان کے باب میں سے ہے۔ کوئی احسان کے طور پر دے دے تو الگ بات ہے، اس کا احسان ہے، نہ دے تب بھی اس کی مرضی ہے، لیکن واجب نہیں ہے۔ اذا زوج الرجل بنته على ان يزوجه المتزوج بنته او اخته ليكون احد العقدين عوضا عن الاخر فالعقدان جائزان ولكل واحد منهما مہر مثلها۔ یہ نکاح شغار ہے، یہ زمانہ جاہلیت میں ہوتا تھا۔ یہ یوں ہے کہ کوئی شخص دوسرے سے کہے کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کرواتا ہوں اس شرط پر کہ آپ اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کروائے یا اپنی بہن کا نکاح مجھ سے کروائے، اور مہر مقرر نہیں ہوگا، بس آپ کی بیٹی میری بیٹی کے لیے مہر بن جائے گی، میری بیٹی آپ کے لیے مہر بن جائے گی۔ تو مہر مقرر نہیں کرتے، اگر مہر مقرر کر لے پھر تو جائز ہے، ہر ایک کے لیے الگ الگ مہر مقرر کر لے، لیکن یہاں پر یہ ہے کہ کوئی شخص، تو یہ زمانے جاہلیت میں ہوتا تھا اور وہ اس کو جائز سمجھتے تھے لیکن اسلام نے پھر اس کو منع کر دیا۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی کر دے اس طرح تو اس کا حکم کیا ہے، نکاح ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ تو حناف کے نزدیک ہو جائے گا اور شوافی کے نزدیک نکاح باطل ہوگا، نہیں ہوگا۔ لیکن بہرحال ایک مرتبہ پھر پہلے صورت سمجھ لیں، پھر اس کے بعد اس کے حکم کی طرف آتے ہیں۔ تو نکاح شغار یہ ہے کہ ایک شخص دوسرے سے کہے کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کرواتا ہوں، آپ اپنی بیٹی یا اپنی بہن کا نکاح مجھ سے کروائے، اس طور پر کہ اس میں سے ہر ایک دوسرے کے بدلے میں ہوگی، یعنی دونوں کے لیے کوئی مہر نہیں ہوگا، آپ کی بیٹی میرے نکاح میں آ جائے گی، میری بیٹی آپ کے نکاح میں آ جائے گی، اور مہر کسی کے لیے مقرر نہیں ہوگا، بلکہ یہ لڑکیاں ایک دوسرے کی مہر ہوں گی۔ تو ہمارے نزدیک تو یہ نکاح جائز ہے، نکاح تو ہو جائے گا، اس لیے کہ نکاح میں مہر کی اگر نام بھی نہ لے تب بھی جائز ہے، یہاں پر تو پھر بھی لڑکیوں کو مہر بنایا ہے، لیکن اگر سرے سے نام ہی نہ لے، نفی کر دے، تب بھی ہمارے نزدیک نکاح ہو جاتا ہے۔ لیکن بہرحال ہمارے نزدیک نکاح ہو جائے گا۔ اب آگے حکم کیا ہے؟ نکاح تو ہو گیا، لڑکیوں کو کیا ملے گا؟ تو فرماتے ہیں ہر لڑکی کو مہر مثلی ملے گا۔ مہر مثلی پہلے بھی کئی مرتبہ بیان ہو گیا کہ مہر مثلی کسے کہتے ہیں۔ تو ہمارے نزدیک نکاح ہو جائے گا، اگر کسی نے نکاح شغار کیا تو نکاح ہو جائے گا، نکاح درست ہوگا، دونوں عقد درست ہوں گے، دونوں نکاح درست ہوں گے، اور ہر لڑکی کو مہر مثلی ملے گا۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک یہ نکاح شغار باطل ہے، دونوں میں سے کسی کا نکاح نہیں ہوگا، نکاح ہی ختم ہے، باطل ہے، دوبارہ نکاح پڑھایا جائے گا، دوبارہ نکاح کیا جائے گا الگ الگ۔ نکاح شغار ان کے نزدیک منعقد ہی نہیں ہوتا، باطل ہے۔ باقی تو احادیث سے ثابت ہے کہ نکاح شغار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اس میں بہت ساری احادیث ہے جو امام شافعی رحمہ اللہ کے دلائل میں بھی موجود ہے، لیکن صاحب ہدایہ نے عقلی دلیل پیش کی۔ عقلی دلیل یہ ہے امام شافعی کی کہ جب اس نے یہ کہا کہ میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں اس شرط پر کہ اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کروا رہا ہوں، تو اب اس صورت میں ہر لڑکی اپنے شوہر کی منکوحہ بھی ہے اور ساتھ مہر ہونے کا بھی تقاضا کرتی ہے۔ اب ہر لڑکی منکوحہ بھی ہے، یہ بھی تقاضا کرتی ہے کہ شوہر کے لیے حلال ہو کیونکہ نکاح ہوا، اور یہ بھی تقاضا کرتی ہے کہ یہ دوسری لڑکی کے لیے مہر ہو۔ تو دو حیثیتیں ہو گئی لڑکی کے لیے کہ یہ منکوحہ بھی ہے اور مہر بھی ہے۔ تو اب ہم کیا کریں؟ تو اب ہم نے یوں کیا، امام شافعی فرماتے کہ آدھی لڑکی کو ہم نے منکوحہ بنا دیا اور آدھی لڑکی کو ہم نے مہر بنا دیا دوسری لڑکی کے لیے،
اور بات یہ ہے کہ نکاح کے باب میں ایسا ممکن نہیں ہے کہ آدھی تو منکوحہ ہو اور آدھی مہر ہو. نکاح کے باب میں اشتراک جائز نہیں کہ ایک لڑکی آدھی اپنی شوہر کی منکوحہ ہو اور آدھی مہر ہو دوسری لڑکی کے لیے. تو لہٰذا جب یہ اشتراک درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، تو اب آخری حل اس کا یہ ہے کہ یہ نکاح ہی باطل ہے، یہ ایجاب ہی باطل ہے، ایجاب و قبول ہی باطل ہے. تو لہٰذا جب یہ ایجاب اور قبول باطل ہے تو نکاح منعقد نہیں ہوا، یہ نکاح باطل ہے، ختم ہے، اس لیے کہ کوئی صورت ہی نہیں ہے اس کو جائز قرار دینے کی. احناف فرماتے ہیں ہماری دلیل یہ ہے کہ یہ مسئلہ اس مسئلے کی طرح ہے کہ جب کوئی شخص نکاح کرے اور عقد نکاح میں کسی ایسی چیز کو مہر قرار دے جو چیز مہر بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی، تو ایسی صورت میں نکاح تو ہو جاتا ہے لیکن مہر مثلی واجب ہوتا ہے، لڑکی کو مہر مثلی دینا پڑتا ہے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کوئی شخص کہے کہ میں اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، مہر میں اس کو شراب دوں گا یا خنزیر دوں گا. تو اب لازمی بات ہے کہ شراب یا خنزیر یہ چیزیں مہر بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی، تو ایسی صورت میں نکاح ہو جائے گا اور اس لڑکی کو شراب یا خنزیر نہیں بلکہ مہر مثلی دینا پڑے گا. تو مسئلہ یہی ہے کہ اگر کسی ایسی چیز کو مہر قرار دے نکاح کے وقت جو مہر بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، تو اس کے بدلے میں نکاح تو ہو جائے گا لیکن اس چیز کے بدلے میں لڑکی کو مہر مثلی دیا جائے گا. یہاں پر بھی نکاح شغار میں بھی ایک لڑکی کو دوسری لڑکی کے لیے مہر قرار دے دیا. اب آزاد لڑکی مہر نہیں بن سکتی، مہر بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی، تو وہ بھی ایسا ہی ہے کہ نکاح کے وقت ایسی چیز کو مہر بنایا جو مہر بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، جس طرح شراب اور خنزیر. تو لہٰذا جب ایسی صورت میں کہ ایسی چیز کو مہر بنایا جائے جو مہر بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا تو مہر مثلی واجب ہوتا ہے جیسے شراب اور خنزیر میں. تو اسی طرح جب لڑکی کو مہر بنایا اور لڑکی مہر بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی تو لہٰذا اب دوسری لڑکی کے لیے مہر مثلی واجب ہوگا، اور دوسری لڑکی جس کو اس لڑکی کا مہر قرار دیا ہے تو وہ لڑکی بھی مہر بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی. کوئی بھی لڑکی مہر بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی اس لیے کہ وہ مال نہیں ہے، تو لہٰذا دونوں کے لیے مہر مثلی واجب ہوگا. تو لہٰذا ہمارے نزدیک اگر کسی ایسی چیز کو مہر قرار دے جو مہر بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا تو نکاح ہو جاتا ہے اور مہر مثلی واجب ہوتا ہے. تو لہٰذا نکاح شغار میں بھی جب لڑکیوں کو مہر قرار دیا اور لڑکیاں مہر بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی تو لہٰذا نکاح ہو جائے گا اور لڑکیوں کے لیے مہر مثلی واجب ہوگا، ہر ایک کو مہر مثلی دیا جائے گا. اور امام شافعی رحمہ اللہ نے جو دلیل پیش کی عقلی دلیل پیش کی کہ اشتراک لازم آ رہا ہے کہ آدھی لڑکی تو منکوحہ بن رہی ہے اپنے شوہر کی اور آدھی مہر بن رہی ہے. ہم فرماتے ہیں بات یہ ہے اشتراک تو تب لازم آتا جب لڑکی میں مہر بننے کی صلاحیت ہوتی. جب لڑکی مہر بن ہی نہیں سکتی تو آپ آدھی لڑکی کو مہر کیسے بنا رہے ہیں؟ تو لہٰذا جب لڑکی میں مہر بننے کی صلاحیت نہیں ہے شراب اور خنزیر کی طرح، وہ تو اپنی شراب اور خنزیر تو اپنے گٹیا پن کی وجہ سے مہر نہیں بن سکتے، اور انسان محترم ہونے کی وجہ سے، معزز ہونے کی وجہ سے مہر نہیں بن سکتا، کیونکہ مہر ایک مال ہوتا ہے، مال کی حیثیت کم ہے، انسان کی عزت بہت بڑی ہے. تو لہٰذا ہم امام شافعی رحمہ اللہ سے یہ کہتے ہیں کہ اشتراک تو تب لازم آتا کہ آدھی لڑکی منکوحہ ہوتی اور آدھی مہر ہوتی کہ جب لڑکی میں مہر بننے کی صلاحیت ہوتی. لیکن یہاں پر تو لڑکی میں مہر بننے کی صلاحیت ہی نہیں ہے. جب مہر بننے کی صلاحیت نہیں ہے تو نہ آدھی لڑکی مہر ہے اور نہ پوری لڑکی مہر ہے. تو لہٰذا آدھی لڑکی بھی مہر نہیں ہے اور پوری بھی مہر نہیں بن سکتی اور آدھی بھی مہر نہیں بن سکتی. تو لہٰذا جب لڑکی مہر نہیں بن سکتی تو جو دوسری جانب ہے منکوحہ بننا، تو لہٰذا پوری کی پوری منکوحہ بن جائے گی، اور اس کے بدلے میں جو چیز مہر بن سکتا ہے
اس کو ہم مہر بنا کے مہر مثلی قرار دے کر لڑکی کے لیے واجب کر دیں گے ہر ایک کے لیے. تو لہٰذا اشتراک لازم نہیں آ رہا. اشتراک تو تب لازم آتا ہے جب لڑکی میں مہر بننے کی صلاحیت ہوتی. یہاں پر لڑکی مہر بننے کی صلاحیت ہی اس میں نہیں ہے، تو لہٰذا لڑکی مہر بن ہی نہیں سکتی. نہ پوری بن سکتی ہے نہ آدھی بن سکتی ہے. لہٰذا جب لڑکی مہر بن نہیں سکتی تو اب رہ گیا دوسری صورت، اور وہ ہے منکوحہ بننا. تو لہٰذا منکوحہ ہو جائے گی اور مہر نہیں ہوگی، تو پوری کی پوری لڑکی منکوحہ ہو جائے گی. اب مہر کا کیا کریں گے؟ مہر کا ہم وہی کریں گے کہ مہر مثلی واجب کر دیں گے. جب کوئی شخص اپنی لڑکی اپنے مہر کو ساقط کر دیتی ہے تب بھی اس کو مہر مثلی ملتا ہے، اور اسی طرح جب کسی ایسی چیز کو مہر قرار دے دیتی ہے نکاح کے وقت جس میں مہر بننے کی صلاحیت نہیں ہوتی تب بھی مہر مثلی واجب ہوتا ہے. تو لہٰذا یہاں پر بھی لڑکی مہر بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی اور نکاح میں اس کو مہر بنایا گیا ہے، تو لہٰذا اصولی طور پر اب ان دونوں لڑکیوں کو نکاح ہو جائے گا اور ان دونوں لڑکیوں کو مہر مثلی دینا پڑے گا. ابھی آپ کتاب کو دیکھیں، فرماتے ہوئے اذا زوج الرجل بنته على ان يزوجه المتزوج بنته او اخته، فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص اپنی بیٹی کا نکاح کرائے کسی سے اس شرط پر کہ جس سے نکاح کروا رہا ہے وہ اپنی بیٹی یا اپنی بہن کا نکاح اس سے کروائے گا، اس طور پر کہ لیکون احد العقدین عوضا عن الاخر، کہ ان میں سے ہر ایک عقد دوسرے کا بدل ہوگا، یعنی ہر ایک نکاح دوسرے کا بدلہ ہوگا، ہر ایک لڑکی دوسرے کے لیے مہر ہوگی. تو فرماتے ہیں کہ فالعقدان جائزان، فرماتے ہیں یہ دونوں عقد دونوں نکاح درست ہو جائیں گے. ولکل واحد منہما مہر مثلها، اور ان دونوں میں سے ہر ایک لڑکی کو مہر مثلی دیا جائے گا. وقال الشافعی رحمہ اللہ بطل العقدان، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں دونوں عقد باطل ہے، دونوں نکاح باطل ہے. لأنه جعل نصف البضع صداقا والنصف منکوحا، وہ فرماتے اس لیے کہ ان نکاح کرنے والوں نے آدھی لڑکی کو تو مہر قرار دیا اور آدھی کو منکوحہ قرار دے دیا، اس لیے کہ دونوں تقاضے ہیں کہ یا تو منکوحہ ہو اور یا مہر ہو، تو انہوں نے دونوں بنا دیا. اب جب دونوں بنا دیا تو ہم کہیں گے کہ آدھی مہر ہے آدھی منکوحہ ہے، تو لہٰذا آدھی مہر بنا دیا اور آدھی منکوحہ بن گئی. جب آدھی مہر ہے اور آدھی منکوحہ ہے تو دونوں میں اشتراک آ گیا کہ ایک لڑکی مشترک ہے مہر میں اور منکوحہ ہونے میں. ولا اشتراک فی ھذا الباب، اور اس باب میں یعنی نکاح میں اشتراک درست نہیں ہے، اشتراک ممکن بھی نہیں ہے درست بھی نہیں ہے. جب درست نہیں ہے اشتراک تو اب کیا کیا جائے؟ تو فرماتے اب کوئی صورت نہیں ہے اس کو درست کرنے کی، اس نکاح کو جائز قرار دینے کی، کیونکہ اشتراک آ گیا اور اس باب میں اشتراک چلتا نہیں ہے. جب اشتراک چلتا نہیں ہے تو پھر آخری صورت یہ رہ گئی کہ فبطل الایجاب، کہ ہم اس ایجاب اور قبول کو ہی باطل قرار دے، اس نکاح کو ہی باطل قرار دے، سرے سے ختم ہی کر دے. ولنا، ہماری دلیل یہ ہے انه سمى ما لا يصلح صداقہ فيصح العقد ويجب مہر المثل، ہم فرماتے ہیں کہ جب اس نے نکاح کے وقت ایسی چیز کو مہر بنایا جو مہر بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا تو فیصح العقد، تو عقد واجب ہوگا، عقد صحیح ہو جائے گا اور مہر مثلی واجب ہوگا. اس لیے کہ یہ قاعدہ ہے کہ جب ایسی چیز کو مہر قرار دیا جائے جو مہر بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا تو نکاح صحیح ہو جاتا ہے اور مہر مثلی واجب ہوتا ہے. اس کی مثال اس کی مثال یہ ہے جیسے کہ اذا سم الخمر والخنزیر، جیسے کہ وہ نکاح میں شراب کو یا خنزیر کو مہر قرار دے دے تو لہٰذا نکاح تو ہو جائے گا لیکن شراب اور خنزیر نہیں دینا پڑے گا، بلکہ اس کی جگہ مہر مثلی دیا جائے گا، کیونکہ شراب اور خنزیر مہر بننے کی صلاحیت نہیں رکھتے. اسی طرح لڑکی بھی مہر بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی، تو لہٰذا نکاح ہو جائے گا اور مہر مثلی واجب ہو جائے گا. باقی جو آپ نے اشتراک کی بات کی تو فرماتے ولا اشتراک بدون الاستحقاق، فرماتے ہیں کہ استحقاق کے بغیر اشتراک ہو ہی نہیں سکتا. جب لڑکی مہر بننے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتی، حق ہی نہیں رکھتی کہ وہ مہر بن سکتی ہے، تو لہٰذا آپ نصف کو مہر کیسے بنا رہے ہیں کہ اشتراک آ گیا؟ تو لہٰذا یہاں پر اشتراک ہے ہی نہیں. فرماتے ولا اشتراک بدون الاستحقاق، بغیر استحقاق کے اور بغیر صلاحیت کے اشتراک ممکن نہیں ہے. تو لہٰذا یہاں پر کوئی اشتراک نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اس کو ختم کیا جائے تو لہٰذا نکاح کو باطل قرار دیا جائے. تو لہٰذا جب اشتراک نہیں ہے
تو پوری کی پوری لڑکی منکوحہ ہو گئی. جب پوری کی پوری منکوحہ ہے تو لہٰذا منکوحہ وہ ہو گئی. باقی مہر تو مہر ہم نے مہر مثلی واجب کر دیا. وما علینا الا البلاغ المبین.